اپنے تمام ناظرین کو اسپین کی چھٹی قسط مسجد قرطبہ کے ساتھ خوش آمدید۔ تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر ایک گرجا گھر ہوا کرتا تھا۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین ایک معاہدے کے تحت آدھا حصہ مسلمان اپنی عبادت کے لیے استعمال کرتے تھے اور آدھا حصہ عیسائی اپنی عبادت کے لیے۔ سن 784 عیسوی میں امیر قرطبہ عبد الرحمن اول نے عیسائیوں سے ان کا آدھا حصہ خرید کر پوری عمارت کو گرا کر جامع مسجد قرطبہ بنانا شروع کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ امیر ہر دوسرے تیسرے دن خود یہاں آ کر تعمیر مسجد کی نگرانی کیا کرتا تھا۔ بہرحال 3 سال کے بعد سن 787 عیسوی میں اس مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ بدقسمتی سے 1 سال کے اندر عبد الرحمن اول اپنے خالق حقیقی سے جا ملا اور اس کو اسی مسجد کے احاطے میں دفنا دیا گیا۔ میری کوششوں کے باوجود مجھے کوئی بھی شخص اس کی قبر کی نشاندہی نہ کر سکا۔ اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا ہشام اول امیر قرطبہ بنا۔ نہ صرف ہشام اول نے بلکہ اگلے 200 سالوں تک مختلف امرائے قرطبہ اس مسجد کی توسیع کرتے رہے اور ساتھ ساتھ اس کو بہتر سے بہتر بناتے رہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب انہی امراء کی لگن کا نتیجہ ہے، اور ہاں، دیکھ کر کسی طرح نہیں لگتا کہ یہ مختلف لوگوں نے بنوائی ہو، بلکہ یہی لگتا ہے کہ کسی ایک امیر نے ایک ہی زمانے میں اس مسجد کی تعمیر کی۔ یہ مسجد یورپی، افریقی اور عربوں کی طرز تعمیر کا ایک لاجواب مرکب ہے۔ اس زمانے میں یہ صحن پختہ نہ تھا۔ نارنگیوں اور کھجور کے درختوں کو پہلے بارش کے پانی کے ذخیرے سے اور پھر نالیوں کے ذریعے پانی پہنچایا جاتا تھا۔ 11ویں صدی عیسوی میں ان نالیوں کو پختہ کیا گیا۔ یہ جو پتھروں سے بنی نالیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت کی نہیں ہیں، بلکہ موجودہ دور میں بنائی گئی ہیں۔ اس دور میں اس مسجد کے چاروں اطراف میں وضو خانے بھی ہوا کرتے تھے، جو کہ آج موجود نہیں ہیں۔ اس مسجد کی لمبائی 460 فٹ یعنی 140 میٹر اور چوڑائی 280 فٹ یعنی 85 میٹر ہے۔ پرانے زمانے میں مسجد کے 11 بیرونی داخلی دروازے اور 14 اندرونی داخلی دروازے ہوا کرتے تھے۔ یہاں پر 856 کالم ہیں جو کہ مختلف رنگوں کے ماربل اور گرینٹ سے بنے ہوئے ہیں۔ یہاں کی چھت ڈبل ہارس شو یعنی دوہرے گھوڑے کی نالوں کی طرز پر بنائی گئی ہے۔ یہاں کی دیواروں پر قرآنی آیات لکھی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ یہ دیواریں ٹائلوں اور سرخ ماربل پر کی گئی خوبصورت تحریروں سے مزین کی گئی تھی۔ یہاں کا درمیانی گنبد شہد کی مکھیوں کے چھتے کی طرز پر بنایا گیا تھا، جس میں نیلے ٹائلز لگے ہوئے تھے اور ان کو ستاروں سے سجایا گیا تھا۔ اس کے سرخ اور سفید رنگوں پر مشتمل محرابیں مسجد اقصی سے متاثر ہو کر بنوائی گئیں، اور یہی محرابیں مسجد قرطبہ کی انوکھی پہچان بن کر رہ گئی ہیں۔ ہاتھی دانت، زبرجد، سنگ سماق، سونے، چاندی، تانبے اور پیتل سے ان ستونوں کی آرائش کی گئی تھی۔ خوشبودار لکڑی کے پینلز کو اصلی سونے کی کیلوں سے لگایا گیا تھا۔ بنیادی تعمیر کے تقریباً 150 سال کے بعد سیڑھیاں بنوائی گئیں جو کہ چھت پر لے جاتی تھی۔ عبد الرحمن دوئم نے ایک نیا مینار بنوایا جس میں اوپر جانے اور اترنے کے لیے 2 علیحدہ سیڑھیاں بنوائی گئی تھیں۔ یہ مینار 300 فٹ یعنی 90 میٹر بلند ہے۔ مینار کے سب سے اوپری حصے پر سیب کے پھل کی طرز پر 3 ڈھانچے بنوائے گئے، جن میں 2 خالص سونے کے اور 1 چاندی کا۔ ان کے چاروں اطراف میں 6 پتیوں کے للی کے پھول بنے ہوئے تھے۔ اس مینار کے 4 کونے ہیں جن میں 14 کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں۔ اس کے اوپر آپ جو گرجا گھر کا گھنٹا دیکھ رہے ہیں، یہاں پر کسی زمانے میں مؤذن چڑھ کر اذان دیا کرتا تھا۔ یہاں کا سفید ماربل سے بنا ہوا محراب تو یقیناً اپنی مثال آپ ہے۔ یہ فن تعمیر کا بے مثال نمونہ لہراتے ہوئے پودوں کو جیومیٹری شکل دے کر بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس محراب کو سونے سے جکڑے گئے چھوٹے چھوٹے رنگین شیشوں سے سجایا گیا ہے۔ سن 1236 عیسوی میں مسلمان حکمرانوں کو ہمیشہ کے لیے قرطبہ سے نکال دیا گیا اور یہ شہر عیسائیوں کی حکومت کے زیر تحویل آ گیا۔ اس کے بعد اس مسجد کو گرجا گھر میں بدل دیا گیا۔
16ویں صدی عیسوی میں مورش طرز تعمیر میں بھی کافی رد و بدل کی گئی اور نہ صرف مینار پر بلکہ اندرونی حصے میں بھی بڑے بڑے آلٹر اور لاتعداد عیسائی عبادت گاہیں بنا دی گئیں، جس کے بعد یہ کسی بھی طرح سے مسجد نہیں لگتی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ یہاں پر اذان دوں گا، جو کہ قانوناً ایک جرم ہے۔ اگر ہو سکا تو نماز بھی ادا کر لوں گا، لیکن موجودہ صورتحال میں یہ ناممکن ہے۔ قرطبہ کے مقامی مسلمان شہری بھی ہر طرح کی کوشش کر چکے ہیں کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے، لیکن اب تک وہ ناکامیاب رہے ہیں۔ کسی زمانے میں اس شہر کے 80% باشندے مسلمان ہوا کرتے تھے، آج کل مسلمانوں کی تعداد صرف 2% ہے۔ اس مسجد میں موجودہ دور کے کئی اسلامی ممالک کے سربراہ آ چکے ہیں، جن میں سے کچھ نے یہاں پر نماز بھی پڑھی۔ بعض ممالک کے سربراہوں نے زبردستی بھی نماز پڑھی، جیسے سعودی عرب کے شاہ سعود۔ پاکستانی سربراہوں میں پاکستان کے پہلے صدر اسکندر مرزا اور موجودہ دور کے جنرل پرویز مشرف نمایاں ہیں۔ پاکستان کے نامور شاعر علامہ اقبال یہاں پر تشریف لائے اور اس مسجد میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ انہوں نے سن 1933 عیسوی میں اپنی موت سے 5 سال قبل اپنی مشہور نظم مسجد قرطبہ اسی مسجد میں بیٹھ کر لکھی۔ یہ ایک بہت لمبی نظم ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مسجد عظیم، تو اپنے وجود و نمود میں اس پاک محبت اور ان شدید جذبات اور پرشوق احساسات کی رہین منت ہے جو ابدی اور دائمی ہے، اسی لیے تو بھی دائمی اور لازوال ہے۔ اے مسجد عظیم، ایمان اور ذوق و شوق کی یکسانی اور جذبات کی اطاعت ہم دونوں کا مسلک ہے، اور میرے تیرے درمیان ایک ربط نہا موجود ہے۔ انسان اپنی خلقت میں اگرچہ مشت خاک ہے، لیکن اس کا دل رشک عرش و افلاک ہے۔ انسانی دل بھی اشراق نوری اور لذت حضوری سے سرشار رہتا ہے۔ ملائکہ دائمی سجدے کے لیے یقیناً مشہور ہیں، لیکن انسانی سجدے کی لذت و حرارت ان کے نصیب میں کہاں؟ علامہ اقبال مزید فرماتے ہیں کہ یہ مسجد ملت اسلامیہ کے افکار و خیالات، اس کے عزائم اور معتقدات کی ایک تجلی ہونے کی وجہ سے اس کی نمائندہ ہے۔ جس طرح یہ ملت، ملک و وطن، نسل و قومیت کے غیر حقیقی اور محدود توسرات سے بری ہے، اسی طرح یہ مسجد بھی عرب و عجم کے حسین امتزاج اور آفاقی میل ملاپ کا نمونہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مومن کا وطن زمینی حدود سے بے نیاز اور اس کے آفاق بے کراں ہیں، اور اس کے پیغام کا سوز و ساز مغرب و مشرق دونوں کو محیط ہے۔ عراق کے دجلہ و فرات، ہندوستان کے گنگ و جمن، یورپ کے ڈینوب و بحر روم اور مصر کا دریائے نیل اس کے بحر بے کراں اور محیط اعظم کی ایک موج خوش خرام ہیں۔ پھر مسجد قرطبہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تو دنیا میں مومن کے خواب کی تعبیر اور اس کی اولوالعزمیوں کی تشریح و تفسیر ہے، اور خشت و سنگ اور تعمیری رنگ و آہنگ میں مومن کی روح کا ظہور۔ تو اپنے وجود میں سطر مومن کا افشائے راز اور اس کے لیل و نہار کا سوز و گزار ہے، اور تیرے پیکر جمیل سے اس کے بلند احوال و مقامات اور ارجمند افکار و خیالات کی چہرہ کشائی اور ہی ہے۔ پھر وہ مسجد قرطبہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو ارباب فن کا کعبہ، نیاز مندان عشق کا قبلہ اور اسلامی عظمت کا نشان ہے۔ تیری وجہ سے اہل نظر کی نظر میں سرزمین قرطبہ فلک منزلت اور حرم مرتبط ہوئی۔ تیری رعنائی اور برنائی، دلکشی اور دلکشائی کی اگر کوئی مثال مل سکتی ہے تو صرف قلب مسلم اور دل مومن ہے۔ بہرحال یہ قسط دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اگلی قسط اسپین کے شہر مدینہ الزہرہ تک کے لیے خدا حافظ۔